ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم. تو ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نبی بولو ہے نہیں. تو ہم لوگ تو محبت کرتے ہیں نا. دیکھو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مسجد میں ہم جتنے بیٹھے ہیں نا سب نبی سے محبت کرتے ہیں. دارو پیتا ہوگا نا وہ بھی محمد سے محبت کرتا صلی اللہ. جوا کھیلنے والا بھی, آخری درجے کا گناہ کرنے والا بھی, بولو ہمارے نبی سے محبت. یہاں محبت کا سوال ہے ہی نہیں. میں جو بات کرنے آ رہا ہوں نا بولو محبت کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی جو محبت ہم سے مانگتے ہیں وہ ہم ان کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. محبت تو سب کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن ہمارے نبی وہ کون سی محبت مانگتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جو محبت میں مانگتا ہوں وہ دے گا تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا, اور نہیں دے گا تو ڈاؤٹ رہے گا موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہ ملے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ کبھی آپ نے سوال سوچا؟ محبت سب کر رہے ہیں. ابھی اگر میں بولوں گا مصطفیٰ کا دامن, بولو بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کہا ہاتھ اوپر کر کر کے بولو تو ہاتھ اوپر کر کر کے بولے گا مصطفیٰ کا دامن. لیکن کیا ہمارے نبی نے کہا تھا کہ ایسا چلا کے بولنا؟ بولو, بہت بڑی بات ہے, اللہ قبول کرے, لیکن سچ بولو, جھوٹ مت بولو. ہمارے نبی نے جو محبت مانگی ہے وہ دو. اچھا کیا محبت مانگی ہمارے نبی نے؟ دیکھو بخاری شریف, بولو کس میں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں محبت کرنا. سوال کرنے والوں نے اپنے اپنے زمانے میں سوال کیا, صحابہ نے سوال کیا میرے نبی محبت کرے تو کیسی کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری محبت کا معاملہ الگ ہوگا. میری محبت یہ ہوگی سب کی محبت پیچھے ہوگی, مصطفیٰ کی محبت آگے ہوگی. سب کی محبت, بیوی, بچے, ماں, باپ, سماج, سوسائٹی, کمیونٹی, بلکہ اپنی خود کی محبت بھی پیچھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگے. اس کی میں مثال آپ کو دوں. یہ کتنے بج رہے؟ 1:16 ہوئی نا. مثال میں آپ کو دوں, چونکہ آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. سچ بتاؤ ہمارے نبی کے خطبے سے بڑھ کر کوئی خطبہ ہوگا؟ بھائی جب ہم کو معلوم ہوتا کہ باہر سے قاری صاحب آئے ہیں اور وہ خطبہ دینے والے اور ایک دوسرے کو کہتے بھائی ابھی اپنے کو شاہی مسجد میں نماز پڑھنے کا, وہاں خطبہ بہت اچھا ہونے والا. اور اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہماری لمبایت میں مکہ مکرمہ کے امام آ رہے, مدینہ منورہ کے امام آ رہے ہیں, تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. میرے دوستو جب ان کے خطبے اتنے پیارے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا کیا عالم ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بولو جمعہ کے دن کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے, خطبہ ہو رہا ہے. اتنے میں ایک صحابی وہ دیر میں آ رہے ہیں, ان کو کیا ہو رہی ہے؟ دیر ہو رہی. اور ہمارے نبی یہاں خطبہ وقت تھا, شروع ہو گیا. خطبے میں ہمارے نبی نے ایک واقعہ سنایا, پورا مجمع بولے گا خطبے میں ہمارے نبی نے اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو, اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ, سٹ ڈاؤن. وہ واقعہ تھا, واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. اب ایک صحابی جن کو نماز میں آنے میں دیر ہو گئی, ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. پورا مجمع بولے حضرت عبداللہ ابن مسعود, بہت بڑے درجے کے صحابی ہے. ان کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی. سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں دیر کیسے ہو گئی؟ اتنے بڑے صحابی اور جمعہ کی نماز میں دیر. وہ خود فرماتے ہیں میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا, اس لیے دیر ہو گئی. انتظام کرتے کراتے مجھے نماز میں آنے میں دیر. اچھا آپ کو معلوم ہے جیسا ابھی ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو آنے میں دیر ہو گئی, تو جہاں جوتے, چپل اور اونٹ کو باندھتے تھے, جیسے ہم لوگ یہاں پارکنگ میں بائک رکھتے ہیں نا, بائک رکھتے ہیں, گاڑی رکھتے ہیں, ویسے جوتے چپل جہاں رکھے تھے وہ وہاں سے دوڑے دوڑے آ رہے, دوڑے دوڑے اپنے گھر سے آ رہے. یہاں خطبہ شروع ہو گیا ہے اور ہمارے نبی نے خطبے میں کہا اجلسو, ایک واقعے میں کیا کرو؟ بیٹھ. وہ جوتے چپل کے پاس آئے, وہیں پہ بیٹھ گئے. ارے کہاں بیٹھ گئے؟
کہاں بیٹھ گئے؟ جہاں جوتے چپل اونٹ تھے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے تھے تو دیکھا کہ اتنی بہت جگہ خالی ہے اور وہ وہاں پیچھے جوتے چپل کی جگہ پر بیٹھے ہیں، تو ہمارے نبی نے خطبے میں سے ہی کہا یا ابن ام عبد ما بالک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے خطبے میں کہا او عبداللہ ابن مسعود کیا ہو گیا اتنی جگہ اندر جماعت میں خالی ہے، او پیچھے جہاں جوتے چپل رکھے وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اور ایک بات سمجھنا، خطبہ دینے والا امام خطبے میں ڈانٹ بھی سکتا ہے اور خطبے میں بات بھی کر سکتا ہے، ہاں لیکن امام جب منبر پر آوے پبلک مجمع بات نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبداللہ ابن مسعود وہاں کائے کو بیٹھے ہو؟ اتنی جگہ خالی ہے، اتنا پیچھے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے وہیں سے کہا، کیا کہا معلوم؟ آپ نے تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، آپ نے تو فرمایا کہ، ہمارے نبی نے فرمایا ما قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے کہا میں تو خطبے میں واقعہ بیان کر رہا تھا، اس میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہاں سے عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کو نہیں معلوم، آپ نے میرے کو کہا نہیں کہا میرے کو نہیں معلوم، لیکن میں امتی، پورا مجمع بولے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں امتی، آپ نبی، نبی کی آواز میرے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، نبی کی آواز میرے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، اگر میں نہ بیٹھا ہوتا کھڑا رہتا ایک قدم آگے بڑھاتا، وہ قدم آگے نہیں جاتا سیدھے جہنم میں جاتا۔ نبی کی آواز میرے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، پھر میں کھڑا ہو جاؤں آگے بڑھوں، میں امتی سیدھا جہنم۔ اب ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، سبحان اللہ بولا، ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل پھر آئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تم کیوں آئے، خطبے کا ٹائم ہے کیوں آئے؟ کہا جو انہوں نے کہا نا، کنہوں نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو کہا نا، اللہ نے آسمان پر وہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی کی جو آواز ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اس کے خلاف کرو گے تو صرف جہنم ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بولو کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 22، بولو پارہ نمبر، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، جب اللہ رسول کا حکم آئے کمپلسری نیسیسری ماننا ضروری، مانا تو جنت ہے اور نہیں مانا تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو